رسول اللہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے دو رسول, اللہ کے دو رسول, صحیح. تو دو رسول, رسولانی, رسولانی, نون میں ڈراپ کر دوں گا, نون ڈراپ کر دوں گا, مضاف کی جگہ پر لا رہا ہوں, اور اس میں جلالہ مجرور ہوگا. پڑھیں گے آپ اس کو ملا کر رسول اللہ, صحیح. یعنی سننے میں آپ کو اگر کوئی بولے رسول اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ آپ مثنیٰ بول رہے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو بالکل مثنیٰ بول رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی بھی مرکب اضافی یا منصوب بغیر وجہ کے بول ہی نہیں سکتے. ہم جو بھی کنسٹرکشن بنا رہے ہیں مرفوع بنا رہے ہیں نا. میں نے آپ سے کہا جی اللہ کے رسول کی عربی کیا ہے, آپ نے کہا جی رسول اللہ. آپ نے کہا کہ جی رسول اللہ یا رسول اللہ, یہ نہیں کہی نہیں آپ نے مرفوع ہی بتائی جی رسول اللہ. تو مرفوع ہی بولتے ہیں ہم عام طور پہ. ہاں جہاں پر لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا. اس لیے جب میں رسول اللہ ہی بولوں گا تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ اچھا میں منصوب تو بول نہیں سکتا, تو اس کا مطلب ہے یہاں پر مثنیٰ بولا جا رہا ہے. اور لکھا ہوا کنفرم ہو جائے گا, لکھا ہوا تو آپ کو نظر آ رہا ہے, الف نظر آ رہا ہے, تو پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ مثنیٰ تھا جس کا نون ڈراپ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی. تو مثنیٰ کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی مضاف کی جگہ. اب ہم ذرا کچھ جمع والے الفاظ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی مکہ کے مسلمان, مکہ کے مسلمان. مسلمان کے لفظ بتا رہا ہے کہ مسلمان جمع ہے, ایسے ہی ہے نا. تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. میں مسلمون ابھی صرف میں ویکیبلری رکھ رہا ہوں, مسلمون اور مکہ, میں نے ویکیبلری رکھ لی. مکہ پہ میں ال داخل کروں, مضاف الیہ پہ میں ال داخل کر سکتا ہوں نا, لیکن مکہ پہ کروں, مکہ پہ کروں ال, پہلے ہی معرف ہے یار. میں نے بتایا نا پاکستان میں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. المکہ بہت جگہ پہ آپ کو لکھا ملے گا, لیکن عرب کے کہیں بھی آپ المکہ نہیں دیکھیں گے, وہاں مکہ ہی ہوگا. کلیئر ہو گیا. ہاں اگر عرب ہی کسی معرفہ پہ ال داخل کر دے تو وہ قابل قبول ہوگا, وہ قابل قبول ہوگا. یعنی ہم نے اہل زبان کو دیکھنا ہے نا, اہل زبان کو دیکھنا ہے. ہاں کچھ عرب جو ہیں وہ پاکستان پہ ال داخل کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, لہٰذا پاکستان کے لیے پاکستان لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور الپاکستان بھی استعمال ہوتا ہے. تو عرب کچھ کرتے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی کرتے, اس لیے دونوں قابل قبول ہیں. مکہ میں نہیں کرتے تو ہم نے بھی نہیں کرنا. یہ جو معرفہ پہ ال داخل ہوتا ہے نا, یہ خوبصورتی کے لیے داخل ہوتا ہے, اس لفظ کی خوبصورتی کے لیے. اور ایسا عرب جو ہے وہ علم پہ بھی داخل کر دیتا ہے, حسن پہ بھی وہ داخل کر دیتا ہے الحسن, حسین پہ کر دیتا ہے الحسین, عباس پہ کر دیتا ہے العباس. تو وہ خوبصورتی کے لیے کرتا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جہاں پر عرب نے کیا ہے ہم نے وہی لینا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے کہ عرب نے کیا تو اب ہم بھی کرتے رہیں, نو, ہم نہیں کریں گے. لیکن جی دونوں لفظوں کی عربی لکھ دی. مسلمون مضاف بن رہا ہے, الف لام داخل نہیں کروں گا, اور جمع سالم مذکر کا لفظ ہے, لہذا نون ڈراپ ہو جائے گا. مکہ مضاف الیہ اور مجروران ہے. اب مکہ کی مجرور فارم میں لکھ رہا ہوں, نوٹ کیجئے گا, مکہ تا, مکہ تا, مکہ تا. اب آپ کہیں گے یہ تو مکہ تن ہونا چاہیے تھا. تو جو غیر منصرف والی پکچر ہے نا آپ کی, غیر منصرف والی پکچر, وہ نوٹس کھول لیجئے, اپنا پیج کھول لیجئے, وہاں پر غیر منصرف کی ایک اور کیٹیگری ایڈ کر لیجئے. ہاں جی, غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری جو لکھی ہوئی ہیں ذرا بول دیجئے ایک مرتبہ. نمبر 1 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام. نمبر 2 فرشتوں کے نام. نمبر 3 مؤنث نام. مذکر وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. 4 ہی لکھے ہوئے ہیں نا. 5 نمبر لکھ لیں شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام.
شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کے بارے میں یہاں دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہمیشہ. نمبر ایک کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی, اور نمبر دو غیر منصرف مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے, جی ہاں, غیر منصرف مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اس لیے ہم اسے بنائیں گے جی مسلمو مکہ. مسلمو مکہ. لیں جی, اب ان تین ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف آپ کا واحد بھی آ سکتا ہے, مضاف آپ کا مثنیٰ بھی آ سکتا ہے, مضاف آپ کا جمع بھی آ سکتا ہے. اب ہم مضاف الیہ کو واحد, مثنیٰ اور جمع کے طور پر رکھ کر کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں. مسلمان کا گھر. مسلمان کا گھر جی, بیتو, الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. مسلمان ہے تو میں ال داخل کر سکتا ہوں نا, میں کروں گا. اور بیت المسلمی, بیت المسلمی, بیت المسلمی. اب میں کہنا چاہتا ہوں دو مسلمانوں کے گھر, بلکہ دو مسلمانوں کا گھر کر لیں, گھر ایک ہی رکھیں, گھر ایک ہی رکھتے ہیں, مسلمان دو کر دیتے ہیں. دو مسلمانوں کا گھر, تو گھر تو ایک ہی ہے, وہ بیتو ہی رہے گا. اور مضاف الیہ دو مسلمان ہیں, دو مسلمانوں کی عربی مسلمانی, ال داخل کر لوں نا, مضاف الیہ میں کر دوں نا, تو المسلمانی بن گیا. تو کیا لکھوں جی یہاں پر؟ مضاف الیہ مجرور بھی تو ہونا ہے, مجرور بھی تو ہونا ہے نا. تو المسلمانی کی مجرور فارم کیا؟ المسلمینی. تو یہ بن جائے گا جی بیت المسلمینی, بیت المسلمینی, دو مسلمانوں کا گھر. اب ایک کنسٹرکشن اور کرتے ہیں جس میں کہتا ہوں مسلمانوں کا گھر, گھر ایک ہی ہے اور مضاف الیہ کافی سارے ہو گئے, جمع ہو گئے. بیت تو بیت ہی رہے گا, اور جمع مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. ال داخل کروں گا تو المسلمون, اور وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہونا ہے, تو المسلمون کی مجرور فارم المسلمین. بیت المسلمین, بیت المسلمین. تو ان تین ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ واحد بھی آ سکتا ہے, مثنیٰ بھی آ سکتا ہے, جمع بھی آ سکتا ہے. اسی طرح مضاف واحد بھی آ سکتا ہے, مضاف مثنیٰ بھی آ سکتا ہے, مضاف جمع بھی آ سکتا ہے. اب ہم مرکب اضافی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور بہت ہی دلچسپ ٹاپک مرکب اضافی میں آپ کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم نے ایک کنسٹرکشن کی جی زید کا گھر. مرکب اضافی. اب اس مرکب اضافی کو میں ذرا تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی زید کے گھر کا دروازہ. زید کے گھر کا دروازہ. اب ہے یہ بھی مرکب اضافی, ایسے ہی ہے نا, مرکب اضافی ہے نا. مرکب اضافی کی آسان پہچان کیا ہے؟ کا کے کی. تو اس میں کا کے کی آ رہا ہے, پہلے ایک کا کے کی آتا تھا, اب ایک سے زائد کا کے کی آ رہے ہیں, یہی فرق پڑا ہے نا. تو گویا یہ بھی مرکب اضافی ہے, لیکن اب یہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ تو یہ کمپلیکس مرکب اضافی ہو گیا. وہ سمپل مرکب اضافی تھا, سمپل, یہ کمپلیکس مرکب اضافی. کمپلیکس مرکب اضافی کو ہم کہہ دیں گے جی پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی.
تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو. ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں، وہ پیچیدہ مرکب اضافی. اور آسان ڈیفینیشن، ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد کا، کے اور کی ہوں، جس میں ایک سے زائد کا، کے اور کی ہوں. اب اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے؟ آسان سا فارمولہ آپ کو دیتا ہوں، اس فارمولے کو سامنے رکھ کے آپ ہر پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جو آپ اسماء دیکھیں گے ان میں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. 3 اسماء ہیں، باقی تو کے اور کا ہی ہے نا. ایک ہے زید، ایک ہے گھر، ایک ہے دروازہ. عربی میں پہلے کون آتا ہے؟ جو آخر میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور آخر میں کون آتا ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے. مرکب اضافی میں یہ پڑھا ہے نا آپ نے، زید کا گھر، تو گھر پہلے آیا، زید بعد میں آیا. تو وہی کام یہاں کریں، دروازہ پہلے لے آئیں، زید کو آخر میں لے آئیں. جو درمیان میں ہے وہ درمیان میں رہے گا. گھر درمیان میں ہے، گھر درمیان میں ہے. تو گویا اب 3 تیر چل گئے آپ کے. 2 تو پرانے والے ہیں، ایک درمیان میں آ گیا بس. اچھا، پہلا لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں مضاف ہوتا ہے نا، مضاف ہوتا ہے نا پہلا. اور آخری جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں نا. صحیح. اب یہ جو درمیان والا لفظ ہوگا نا، اس کو نوٹ کر لیں. یہ درمیان والا لفظ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اور اس مضاف الیہ کے لیے مضاف ہوگا. گویا جو 3 اسماء استعمال ہو رہے ہیں، ان میں ایک صرف مضاف ہوگا، ایک صرف مضاف الیہ ہوگا، ایک مضاف بھی ہوگا، مضاف الیہ بھی ہوگا. تینوں کی عربی لکھ دیں. دروازے کی عربی باب، بغیر کسی اعراب کے باب. گھر کی عربی بیت، بغیر کسی اعراب کے. زید، زید. جو مضاف ہے اس پہ مضاف کے رولز اپلائی کر دیں. مضاف پہ کیا نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے؟ الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی. اور میں مرفوع رکھنا چاہ رہا ہوں تو کیا بنا دوں گا جی؟ بابو. مضاف الیہ کے لیے کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ صرف مجرور ہوتا ہے. الف لام آ سکتا ہے تو زیاد پہ الف لام کر دوں داخل؟ کر ہی نہیں سکتا میں. ہاں اگر عرب نے کہیں کیا ہوا ہے تو میں کروں گا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عرب نے کیا ہو تو میں بھی نہیں کروں گا. میں اسے صرف مجرور رکھوں گا، زیدن. 2 تیار ہو گئے. اب آئیں درمیان والے کی طرف. درمیان والا وہ ہے جو مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہو، اس پہ دونوں کے رولز اپلائی کر دیں. دونوں کے رولز اپلائی کریں گے تو یہ تینوں مل جائیں گے. نہ تو اس پہ الف لام ہوگا، نہ ہی تنوین آئے گی، اور ہوگا بھی مجرور. ٹھیک ہے. بیت کا لفظ الف لام کے بغیر بیت. کلیئر ہو گیا؟ اچھا. اور تنوین کے بغیر مرفوع میں بیتو، مرفوع میں بیتو، اور مجرور میں بیتی. تو مجرور بھی تو ہونا ہے نا، لہذا مجرور رکھ دیں گے اور یوں آپ کی کنسٹرکشن تیار ہو جائے گی. بابو بیتی زیدن. چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن صحیح بنی ہے یا نہیں، پیچھے سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دے. زید کے گھر کا دروازہ. اگر ٹرانسلیشن غلط ہو رہی ہے، کہیں دروازہ بیچ میں آ گیا، یعنی زید کے دروازے کا گھر، اس طرح ٹرانسلیشن ہوگی تو اس کا مطلب غلط کیا آپ نے. تو یہ آپ کا چیک بھی ہے، زید کے گھر کا دروازہ. تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. جو مضاف ہوتا ہے اس پہ مضاف کے رولز اپلائی ہوتے ہیں، جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پہ مضاف الیہ کے رولز اپلائی ہوتے ہیں، جو دونوں ہوتا ہے اس پہ دونوں کے رولز اپلائی ہوتے ہیں. اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر ہم 1-2 کنسٹرکشنز اور کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بنائیں گے
تو حسیب سے شروع کرتے ہیں. جی حسیب, آپ کو میں کنسٹرکشن دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی, ٹھیک ہے پہلے جی. بیٹی کو پہلے جی پہلے ہم جو اسماء ہیں ان کو نوٹ کر لیں گے. بیٹی کی عربی پہلے آئے گی, اینڈ پہ اللہ کی آئے گی, اینڈ پہ ہم اس میں جلالہ کو رکھیں گے, اور رسول اسم جو ہے درمیان میں آ جائے. ڈول ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی. بیٹی کی عربی بنتو, بنت ہوتی ہے, اس کو میں مرفوع رکھوں تو بن جائے گا جی بنتو. جی رسولی, پہلے مضاف الیہ لکھ لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اس میں جلالہ مجرور کیونکہ مضاف الیہ ہے, اور درمیان والا اسم اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے. نہ الف لام ہوگا, نہ تنوین آئے گی, اور مجرور بھی ہوگا. رسولی, تو رسول کا لفظ جو ہے وہ مجرور لکھیں گے, وہ بن جائے گا رسولی. رسولی. تو بنتو رسول اللہ, بنتو رسول اللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بنتو رسول اللہ پیچیدہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے نا. کہاں سے پہچانا آپ نے؟ مضاف سے. آپ نے مضاف الیہ کو نہیں دیکھنا, مضاف الیہ نے تو ہونا ہی جر میں ہے, اس نے تو ہونا ہی مجرور ہے. اچھا, اب یہ مرکب اضافی پیچیدہ جو ہے یہ منصوب اگر استعمال ہو تو کیا ہو جائے گا؟ بنتا رسول اللہ, بنتا رسول اللہ. اگر یہی پیچیدہ مرکب اضافی مجرور استعمال ہو تو کیا ہوگا؟ بنتی رسول اللہ, بنتی رسول اللہ. صرف مضاف کا اعراب چینج کر سکتے ہیں آپ, باقی کسی کا نہیں کر سکتے. اب یہی دیکھیں, میں آپ کے سامنے اب ایک عربی کنسٹرکشن رکھتا ہوں اور آپ اسے پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے چیک کرنا شروع کیا. جی پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اگلا دیکھا تو اگلا مجرور ہے, اور جو مجرور ہے اس پہ الف لام بھی نہیں لگا اور اس میں بھی تنوین نہیں آ رہی, تو آپ کا ذہن گیا کہ وہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. آگے گئے تو آگے صرف مجرور نظر آ رہا ہے, الف لام لگا ہوا ہے, تو کنفرم ہو گیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. لہٰذا اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں پیچھے سے. بدلے کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. اب یہ پیچیدہ مرکب اضافی اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں استعمال ہوا ہے؟ مجرور. مضاف سے آپ نے چیک کیا کہ مضاف مجرور ہے, لہٰذا پورا مرکب اضافی ہم مجرور مانیں گے. اب وہاں پر سورۃ الفاتحہ میں مجرور کیوں ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب سورۃ الفاتحہ میں آپ کو کراؤں گا کچھ دنوں بعد ہی, تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کم از کم کہ الحمدللہ مالک یوم الدین جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے اور مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو صحابہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ علاج تجویز فرمائیں. تو آپ نے جو علاج تجویز فرمایا تھا وہ 2 مرکب اضافی آپ نے علاج کے طور پہ دیے تھے. 2 مرکب اضافی کے ذریعے آپ نے علاج کیا, ایک پیچیدہ مرکب اضافی کے ذریعے اور ایک سادہ مرکب اضافی کے ذریعے. جو پیچیدہ مرکب اضافی تھا وہ تھا آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموتی. کیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ چیک کر لیں. پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے. اگلا دیکھا تو وہ مجرور ہے, اس میں بھی الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, ذہن گیا کہ پیچیدہ بن رہا ہے. اگلا الف لام کے ساتھ مجرور مل گیا تو کنفرم ہو گیا کہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. اور ترجمہ کریں گے موت کی یاد کی کثرت, موت کے ذکر کی کثرت. میں نے ترجمہ یاد اس لیے کیا ہے کہ اگر موت کا ذکر کریں نا تو پھر آپ تسبیح پکڑ لیں گے کہ موت کا ذکر کرنا ہے, تو آپ کہیں گے جی موت 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 موت, ہاں جی 1000 موت ہوگی. نہیں, تو موت کو یاد کرنا ہے,
موت کا ذکر گن کے نہیں کرنا. تو موت کی یاد کی کثرت اور ساتھ سادہ مرکب اضافی بتایا و تلاوت القرآنی. اور قرآن کی تلاوت. اور دونوں مرفوع استعمال کیا آپ نے. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے مرفوع. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے پتہ چلا کہ مرفوع ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے مرکب اضافی استعمال کیا. ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو بتایا تھا کہ تم پر دنیا کی قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یعنی اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا, جب کہتے ہیں جی کھانا کھل گیا تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ. کھانے پہ ٹوٹ پڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ ختم نہ ہو جائے. یعنی انہیں شک ہوتا ہے کہ تھوڑا ہے, تھوڑا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کیا اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے ہم پہ. آپ نے فرمایا نہیں, تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے. اور ایسے ہی ہوتا ہے, دیکھیں کتنا کھانا بچ جاتا ہے بعد میں. آپ دیکھیں بعد میں اتنا پڑا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ گئی ہوگی. اور بیماری کا نام بتایا کہ اس بیماری کا نام ہوگا الوہن. وہن نامی ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ وہن جو ہے یہ بھی دو مرکب اضافی کا مجموعہ ہے جی. ایک آپ نے بتایا حب الدنیا. حب الدنیا, ہاں جی مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. آپ کا شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے, اگلا دیکھا تو وہ آپ کو مجرور بھی نظر نہیں آیا. اگلا مجرور نظر نہیں آیا نا, تو ایکچولی یہ ہے مجروری. اس کی وجہ سن لیں کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے نا, ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے, صحیح, ہاذا دیکھا تھا نا, ہاذا, ہاذا کے آخر میں الف تھا نا, تو ہاذا کی تینوں اعرابی حالتیں کیا تھیں؟ ہاذا ہاذا ہاذا. لیکن ہاذا مبنی تھا, ہاذا مبنی تھا. تو دنیا لفظ یا الدنیا لفظ اس کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے, تو رول وہی اپلائی ہوگا کہ جس لفظ کے بھی آخر میں الف آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک جیسا ہی دکھے گا, لیکن مبنی نہیں ہوگا. لازمی ذہن میں رکھیے گا, مبنی صرف چند ہی اسماء ہوتے ہیں, تو اس لیے اسے مبنی نہیں کنسیڈر کرنا آپ نے, لیکن کہنا ہے کہ مبنی جیسا دکھ رہا ہے. اس کو ہم یہاں پر مجرور کہیں گے کیونکہ یہ الف پہ ختم ہونے والا لفظ ہے. تو مرکب اضافی کنفرم ہو گیا جی. حب الدنیا ترجمہ کر کے دیکھ لیں, دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ایک مرکب اضافی, اور دوسرا آپ نے فرمایا کراہیت الموت. مرکب اضافی ہے, بالکل ہے. ترجمہ کریں, موت کی ناپسندیدگی. کرونا آ جائے, ڈینگی آ جائے, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں, لیکن وہن کا ہم سب شکار ہیں. وہن کا سب شکار ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جسے دنیا سے محبت نہیں ہے؟ اور ہم میں سے کون ایسا ہے جسے موت پسند ہے؟ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے آپ کو باہر کہیں بھی, کوئی میڈیا پہ, کوئی ادھر ادھر, کہ جس سب وہن کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی ویکسینیشن کروائیں؟ کوئی نہیں, سنگل ڈبل بوسٹر کوئی نہیں, چل رہا ہے سب. تو کرونا کی پریشانی ہے ہمیں, وہن کی پریشانی نہیں ہے. تو وجہ ہے آپ نے بتا دی, قوموں کا ایک دوسرے کو دعوت دینا تم پر کہ تمہارے اندر وہن نامی بیماری پیدا ہو چکی ہوگی. حالانکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, دکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہن بتائیے آپ نے حب الدنیا و کراہیت الموت.
اور دل سب کے زنگ آلود ہیں، سب کے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے. اس کا علاج آپ نے بتا دیا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. نہ ہم اس علاج کی طرف آتے ہیں نہ اس بیماری سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے وسلم کی باتوں کو سچا جاننے کی، ان پہ یقین کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.